190 ملین پاؤنڈ وہ ایک ڈاکہ ہے اور اس میں بشرا بی بی گوڈے گوڈے ملوث، اگر فری میں تو پھر اعتزاز احسن صاحب نے بھی 1 روپیہ لیا تھا، 1 روپیہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے، شہزاد اکبر، فراغ ہوگی، زلفی بخاری، کیا کیا نہیں لوگ پال۔ آرمی چیف سمجھ گیا کہ یار یہ تو دھڑور آدمی ہے، یہ تو ڈرامے بازیاں کرتا ہے، اور عمران خان کے پلے کیا رہے گا، ننگے ہو جائیں گے، چٹے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میں امداد سنگھ۔ عمران خان کے خلاف عالمی سطح پر ایک گھنونی سازش رچی گئی ہے۔ سازش رچنے والے عمران خان صاحب کے اپنے ہیں۔ یہ سازش عمران خان کو بے نقاب کرنے بلکہ ننگا کرنے کے لیے رچائی گئی ہے، یا اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس کو قابل اطمینان قرار دیا گیا ہے۔ صحت عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے معائنہ کر لیا ہے، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کی سب سے بڑی سیاسی حریف مریم نواز صاحبہ بیمار ہو گئی ہیں، ہسپتال داخل تھی، انہوں نے لندن جانا ہے، جا سکیں گی یا نہیں جا سکیں گی، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ درپیش ہے، کیا مرض لاحق ہے مریم نواز صاحبہ کو، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، عدالتوں کے حوالے سے بھی، عمران خان کی سیاست کے حوالے سے بھی، اور قومی سیاست کے حوالے سے بھی۔ آج قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ہے، قانون سازی کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے، اور کیا قانون سازی ہوگی اور اس پر تحریک انصاف کو کیوں پریشانی لاحق ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آغاز عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی آج بے بس ہو کر رو پڑی، عدالت کے اندر رو پڑی، اور انہوں نے روتے ہوئے عدالت میں کہا کہ اگر آپ نے مجھے انصاف نہیں دینا تو پھر میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گی۔ معاملہ جو تھا وہ بڑا ان کی ضمانتوں کا معاملہ تھا۔ ضمانتیں اگر مقدمات ٹھوس ہیں تو ضمانتی عدالتوں کو بے شک کینسل کر دے، مسترد کر دے ضمانت، یا خارج کر دے ضمانت کی درخواست، یا پھر عدالت کو چاہیے کہ ضمانت دے دے۔ اس میں کوئی مطلب یہ جو ہمارے ہاں عدالتوں کا سسٹم ہے، وہ جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ عدالتی اصلاحات ہی نہ ہوں، ان کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ مجھے نہیں پتا بشرا بی بی پر بنائے گئے مقدمات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، توشہ خانہ کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مقدمہ ان کے اوپر ٹھیک بنا ہے۔ اب وہ پروسیکیوشن اس مقدمے کو ٹھیک طرح سے پیش کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی، وہ ایک الگ بات۔ 190 ملین پاؤنڈ وہ ایک ڈاکہ ہے، اور اس میں بشرا بی بی گوڈے گوڈے ملوث ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن مقدمات شیطان کی آنت کی طرح، ان کی سماعت جو ہے مقدمات کی، لمبی ہوتی جاتی ہے، لمبی ہوتی جاتی ہے، اور پھر ہم 140 یا 139ویں نمبر پر ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں یہ معاملہ بھی، بلکہ سینٹ میں یہ معاملہ بھی ڈسکس ہونا ہے کہ بھائی ہم کب، ہماری عدلیہ میں کب بہتری آئے گی۔ جو انڈیکس ہے ہمارا، عالمی رینکنگ ہے جو ہماری پاکستان کی عدلیہ کی، وہ بھی ایجنڈے پر شامل ہے۔ لیکن بہرحال بشرا بی بی جو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں آج وہ پیش ہوئی، 6 مقدمات ان کے اور عمران خان کے اوپر، اور ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا، اور وہ آج پیش ہوئی عدالت میں، اور انہوں نے روسٹرم پر آئیں اور اپنا کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناراضگی، اپنا ناانصافی کا شکار ہوں، اور مجھے اور عمران خان کو ناانصافی کر کے سزا دی گئی ہے۔ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا وقت ضائع کرتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ بھی خلوص کے ساتھ ایفرٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے اپنے وکلا کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے وکلا بھی آتے نا، وہ بھی صرف ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ظاہر فیسیں لیتے ہوں گے وکلا، نہیں لیتے تو پھر کہتے ہیں کہ وکیل کو فیس نہ دو اور ڈاکٹر کو فیس نہ دو تو نہ آپ کا مقدمہ ٹھیک چلے گا، نہ آپ کا علاج ٹھیک ہوگا۔ تو اگر فری میں تو پھر اعتزاز احسن صاحب نے بھی 1 روپیہ لیا تھا، 1 روپیہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے۔ عدالت افتخار چودھری کی تھی، معاملہ NRO ملدرآمد کیس کا تھا، ایک فراڈ قسم کا مقدمہ تھا، فراڈ قسم کا۔ اس میں یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری نے اپنا نائل کر دیا تھا، گھر بھیج دیا تھا۔ صرف 30 سیکنڈ کے لیے توہین عدالت کا، انہوں نے کہا کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی آپ کھڑے رہیں گے عدالت میں۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو اپنے گئے خواجہ آصف کے ذریعے، انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ جی یہ تو نااہل ہیں، آپ نے ان کو سزا دی تھی، وزیر اعظم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم بھی نہیں رہیں گے، نکل جائیں، 5 سال کے لیے نااہل ہو گیا۔ تو وہ بھی اپنا ہوتا رہا ہے، جب اگر آپ فیس نہ دے وکیل کو تو آپ کے ساتھ، خیر وہ تو بے شک اگر اعتزاز احسن صاحب کو 1 ارب روپیہ بھی فیس دی جاتی تو افتخار چودھری تو وہ تو ایک مائنڈ بنا چک کر بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر۔ تو بشرا بی بی صاحبہ اپنے وکلا کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، جو کہ عمران خان کی جو سالی صاحبہ ہیں، بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو صاحبہ، پہلے بھی کئی بار اس چیز کا اظہار کر چکی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں،
جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یعنی عمران خان کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ سماعت کے دوران بشریٰ بی بی رو پڑی اور کہا کہ انصاف تو ہے ہی نہیں، میں انصاف کے لیے نہیں آئی، میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے، آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں، یعنی میں ہر وقت تیار ہوں، میں جیل چلی جاؤں گی۔ میں بار بار ایک چیز کی گزارش کرتا رہا ہوں، 9 مئی کا معاملہ ہے نا، اب 9 مئی کے جتنے لوگ گرفتار ہیں، چاہے وہ 80-85 کے قریب فوج کی تحویل میں ہیں، اس کے علاوہ محمود رشید، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، اس طرح کے عمر سرفراز چیمہ، بڑے لوگ ہیں جو جیلوں میں بیمار بھی ہو گئے ہیں، تو بھائی کتنی سزا بنتی تھی 9 مئی کی؟ کیا اس سزا جو بنتی ہے آصف زرداری صاحب کی طرح، جس طرح زرداری صاحب 11-14 سال جیلوں میں رہے، سزا کہیں ہوئی نہیں؟ اب یہ تو ظاہر ہے ان لوگوں نے، اس میں یاسمین راشد صاحبہ کا کردار جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن بہرحال کیونکہ وہ ادھر تھی موجود اور اپنے کارکنوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی تھی، حالانکہ انہوں نے کوشش کی تھی کارکنوں کو کہ آگے مت جاؤ، لیکن بہرحال پھر بھیڑ کے ساتھ وہ بھی چل دی، کیونکہ عمران خان نے لیڈر لیس ایک پارٹی بنائی ہے، یا ایک اپنا ہجوم بنایا تھا جو قیادت کی نہیں سنتا۔ 9 مئی کو شوکت یوسفزئی کو موچڑے پڑے تھے، جوتے پڑے تھے اپنے کارکنوں کی طرف سے، بیچارے کو وہ روک رہے تھے کہ یار یہ نہ کرے، اور ان کو انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیے ان کے کپڑے۔ تو یاسمین راشد صاحبہ نے کوشش کی تھی، بہرحال وہ ناکام ہو گئی، لیکن وہ اس عمر میں کینسر کی مریض ہیں، وہ جیل میں پڑی ہوئی ہیں۔ بھئی سزا سنانی ہے، سزا سنا دیں، رہا کرنا ہے رہا کر دیں، یہ مذاق ہے۔ لوگ مطلب سالہ سال تک لوگ صرف ضمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹیں یار، مطلب آپ ہمارے سامنے ہے فرانس میں جو کچھ ہوا، ودن ویکس، چند ہفتوں میں فیصلے ہو گئے، جنہوں نے بری ہونا تھا بری ہو گئے، جنہوں نے جیلوں میں جانا تھا جیلوں میں چلے گئے۔ برطانیہ میں یہاں پاکستان سے بیٹھ کے شرارت کی گئی، وہ جو ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو کہا گیا کہ جی وہ زیادتی کرنے والا جو مسلمان تھا، تو مسلم کچھ فسادات وہاں پر پھوٹ پڑے اور راتوں رات فسادات کو روکا گیا، لوگوں کو گرفتار کر کے 2-4 ہفتوں کے اندر سب کو سزائیں دی گئی جو ملوث تھے، چاہے وہ چھوٹے بچے تھے، اور جو ملوث نہیں تھے بری ہو کر آ گئے، اپنے گھروں میں بیٹھے اپنا کام کاج کر رہے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پروسیکیوشن کو تو فکر نہیں ہے، عدلیہ کو تو فکر ہونی چاہیے۔ جج صاحبان جو ہیں وہ ٹھیک رہی ہیں، بشریٰ بی بی، میں نے کہا نا کہ میں کرپشن کے معاملے میں بشریٰ کے جو کردار ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شہزاد اکبر، فراغ ہوگی، زلفی بخاری، کیا کیا نہیں لوگ پال رکھے ہوئے تھے، اور کیا کیا ڈاکے نہیں ڈالے گئے، کیا کیا کانڈ نہیں کیے گئے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر، ہوا ہے سارا کچھ۔ اور عمران خان اگر آج جیل میں ہے تو اس کے پیچھے عمران خان کی اپنے کرتوت تو ہیں ہی ہیں، لیکن آغاز بشریٰ بی بی سے ہوتا ہے کہ جب بشریٰ بی بی کی کرپشن کو پکڑ کر DGISI جو ہے وہ جا کر عمران خان کے اصولوں کے عین مطابق فائل ان کو پکڑاتے ہیں کہ جناب آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ کرپشن فرما رہی ہیں، تو ذرا روکیے حضور۔ تو DGISI کے قریبی دوست کہتے ہیں کہ جی جو اس وقت کے DGISI اور آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، کہ جی وہ تو نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب واقعی کرپشن کے خلاف ہیں، اگر میں ان کے پاس ان کی بیوی کی کرپشن کی فائل لے کر جاؤں گا تو کم از کم مجھے میری تعریف کریں گے کہ زبردست، اسی طرح کا مجھے نظام چاہیے کہ جہاں میرے گھر میں بھی کرپشن ہو تو مجھے نشاندہی کر دی جائے کہ جناب یہ آپ کے بہن، آپ کا بھائی، آپ کی بیگم، آپ کے بیٹے کرپشن کر رہے ہیں۔ لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے انہوں نے، جناب باجوہ کو کہہ کے، جنرل باجوہ کو کہہ کے جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا، جنرل فیض حمید کو لے کر آ گئے۔ تو بشریٰ بی بی کی وجہ سے عمران خان اور موجودہ آرمی چیف میں تناؤ پیدا ہوا۔ آرمی چیف سمجھ گیا کہ یار یہ تو دھڑور آدمی ہے، یہ تو ڈرامے بازیاں کرتا ہے، یہ ایمانداری کا تو صرف اس نے لبادہ پہنا ہوا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنا ظاہر اپنی سوچ کو ذرا تھوڑا سا اپنا ماتھا ٹھنکا نا، ذرا ہلایا ہوگا دماغ کو کہ یار یہ تو میں غلط بندے کے پیچھے سوچ رہا تھا کہ ایماندار ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ جا کر وہ بیٹھ گئے۔ پھر اب جو کچھ معاملات ہیں اس کی وجہ بشریٰ بی بی ہے، لیکن اس کے باوجود یا تو وہ مجرم ہے یا وہ ملزم ہے۔ اگر ملزم ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ان کا رونا، ویسے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ مضبوط اعصاب کی عورت ہے، لیکن اگر رو پڑی ہیں، عمران خان صاحب خاموش ہیں، تو پھر بہرحال معاملات کہیں نہ کہیں ٹوٹنے کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے اور PTI کے۔ اچھا، جب عمران خان صاحب کے لیے شور مچایا جا رہا تھا کہ الٹیاں ہو گئی ہیں
اور خان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. وہ میں آتا ہوں, وہ جو عمران خان کے خلاف ایک بڑی سازش, عالمی سازش ہے, اور وہ کون کہہ رہا ہے وہ سازش ہے, اور ہونے کیا جائے گا, اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا آئے گا, نتیجہ کیا آئے گا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان صاحب جو ہے ان کا آج ان کے جو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب, انہوں نے اور 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے ان کا طبی معائنہ کیا, اور ڈاکٹر عاصم جو ہیں شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں, تو انہوں نے ان کا چیک اپ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے. ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور ان کو ٹیسٹ تجویز بھی کیے گئے, اور طبی معائنہ کی رپورٹ جو ہے انیشل رپورٹ کے مطابق وہ ٹھیک ہیں. 2-3 دن سے ایک شور مچایا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو تو متلی ہو رہی ہے, ان کو الٹیاں آ رہی ہیں اور ان کی طبیعت جو ہے خراب ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال میں دوسرے بڑے مدعے پر آنے سے پہلے ہماری بہت متحرک وزیر اعلیٰ, مطلب ہمارے پاس نا 4 صوبے ہیں اور 2 ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, اور 5واں ہمارا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا. لیکن میٹر کرتے ہیں ہمارے ظاہر بڑے صوبے جو ہیں پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان ایون. تو اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ, اور سوائے مراد علی شاہ کے باقی تینوں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نیو کمر ہیں, پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے. تو مراد علی شاہ صاحب نے تو ایک سسٹم بنا لیا, اس کے تحت چیزیں چل رہی ہیں, کئی شعبوں میں وہ ناکام ہیں, امن و امان کی صورتحال میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے, خاص طور پر کچے کے ڈاکوؤں کے معاملے کو لے کر اگر ہم بات کریں تو وہاں وہ ناکام ہوئے. لیکن جو پروجیکٹ وائز اگر ہم دیکھیں گے, صحت کے پروجیکٹ ہیں, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوں, تو وہ بہتری کی طرف ان کی چیزیں چل بھی رہی ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ بالکل نہیں تھی, اور مسلم لیگ نون نہیں ہیں, بلکہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا کہ جو مستقبل کا دار و مدار ہے وہ مریم نواز صاحبہ پر ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو چیز یعنی جو پروجیکٹ شروع کرتی ہیں وہ بھول نہیں جاتی. جس طرح عموماً ہمارے ہاں ٹریڈیشنز ہیں کہ یہ ایک ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا, مڑ کے پوچھا نہیں کہ کیا بنا, کہ کوئی سنگ بنیاد کے بعد کوئی اینٹ رکھی گئی بھی ہے کہ نہیں رکھی گئی. تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر پروجیکٹ کو فالو کرتی ہیں, پوچھتی ہیں پروگریس رپورٹ, پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو خود وزٹ کرتی ہیں. یعنی وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے, اور ظاہر ہے ان کا اپنا مستقبل, ان کی پارٹی کا مستقبل, اور پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ بیس ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی, تو ظاہر ہے ان کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. متحرک بہت ہے, وہ بیمار ہو گئی ہیں. ان کی خبر جو میں ایکسپریس کو کوٹ کر رہا ہوں, ایکسپریس کی خبر ہے کہ جو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کی تمام سرکاری مصروفیات جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. ان کو گلے میں انفیکشن تھا, تو رات انہوں نے شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس جو ہے ان کا اپنا ذاتی ہسپتال جو ہے رائیونڈ میں, جاتی عمرہ میں, وہاں ان کو ایڈمٹ کروایا گیا, اور ان کو گلے میں شدید تکلیف تھی, شدید انفیکشن تھا, اور معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کر دی. ویسے بھی ان کا شیڈیول تھا آج رات, انہوں نے یعنی جب 5 تاریخ ہوتی آج رات ہونی ہے تو اس کے بعد انہوں نے لندن جانا ہے. اب یہ جو ان کی طبیعت کا ایشو آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سفر کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی. کبھی امکان ہے کہ آج رات چلی جائیں گی, کیونکہ وہ اسی جو ان کو گلے کا انفیکشن, ان کو تھائرائڈ وغیرہ کا ایشو ہے, تو اسی کا علاج کروانے وہ لندن انہوں نے جانا تھا, وہاں پر برطانیہ, اور وہاں سے پھر میرا خیال امریکہ سے وہ علاج کرواتی ہیں, تو وہاں انہوں نے جانا تھا. لیکن بہرحال ابھی جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہیں, اور ڈاکٹروں نے ان کو مشورہ دیا آرام کا, اور وہاں پر لندن بھی جا کر انہوں نے آرام ہی کرنا تھا. اب جو اگلی چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے, اور وہ ایک تو ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا ہے. ٹرمپ کا نہیں ہو رہا, ٹرمپ کا تو پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا ہے نا, امریکہ کا الیکشن ہو رہا ہے, کل ہوگا الیکشن, 7 تاریخ تک وہ جو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے, سامنے آ جائیں گے. لیکن میں دیکھ رہا تھا جیو نے ایک پول کروایا ہوا ہے, اس پول میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون جیتے گا, ٹرمپ یا کیملا ہیرس. تو اس میں ٹرمپ ڈبل مارجن سے اوپر جا رہے جیو کے پول میں. ابھی جب میں نے دیکھا لاسٹ تو 66% پہ 66% پہ ٹرمپ تھا, اور 33% پہ کیملا ہیرس. اب یہ سارا کا سارا تحریک انصاف کی خواہشات جو ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا اور اس طرح کے پولز میں پی ٹی آئی تمام پولیٹیکل پارٹی سے ایکٹیو ہوتی ہے. اور ویسے بھی بھائی ٹرمپ ہو یا کیملا ہیرس ہو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ٹرمپ اگر امریکی صدر بنتے ہیں, میں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو فالو بھی کر رہا ہوں, اچھی طرح واچ بھی کر رہا ہوں, اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا, عمران خان کو جیل سے رہا کروا کے لے جائے گا, تو کیا ہوگا. تو ٹرمپ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان اگر وہ صدر بنتے ہیں تو سب سے پہلے فوکس کریں گے پاکستان کے اوپر جمہوری
یا انسانی حقوق پر نہیں، وہ طالبان، دہشت گردی ان کے اوپر فوکس کریں گے اور کہیں گے جو قانون بنائیں ان سے نجات دلائیں، ان کا خاتمہ کریں۔ وہ اس طرح کی اپروچ کے آدمی ہے۔ اول تو پاکستان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اگر دیکھیں گے بھی تو وہ اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان جیل میں پڑا ہو، اس لیے دیکھیں گے کہ آپ نے اگر، کیونکہ ٹرمپ جب آئے تھے انہوں نے پاکستان کی جو اپنا وار آن ٹیرر پر فنڈز یا پاکستان کی جو دوسری مالی امداد یا قرضے دیے جاتے تھے وہ انہوں نے کم کر دیے تھے۔ وہ بار بار انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ہمیں پاکستان والے 2 نمبر ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی بیوقوف تھی۔ 2018 میں ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں بیوقوف بنا کے ہم سے پیسے لیتے رہتے، تو انہوں نے فنڈ بند کر دیے تھے۔ تو ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کے لیے تو کیا عمران خان کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی اچھائی کی امید رکھنا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دانشمندانہ اپروچ نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان پی ٹی آئی میں واحد آواز ہیں جو کہتی کیا ٹرمپ ہمارا ابا ہے کہ آپ اس پر امید لگا کر بیٹھے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جی ہم پھر غلامی میں جائیں گے، ہم تو الگ ملک ہیں، ہم تو آزادی چاہتے ہیں۔ تو ان کی اپروچ کم از کم اس معاملے میں ٹھیک ہے کہ وہ کہتی ہے ادھر آس امید مت لگائیں، اپنی سرائکی میں کہتے ہیں اپنی گورتے نشاتی ہوئی، اپنا کچھ کرو۔ تو وہ اس طرف پی ٹی آئی کرنے کو تیار نہیں ہے، آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو کچھ کر رہی ہے وہ عمران خان کو پٹھا پڑ رہا ہے۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا جو پولز ہو رہے ہیں، ظاہر پاکستان میں اتنے پولز ہو رہے ہیں، اس میں کیونکہ سوشل میڈیا پر اور یہ جو مینز ہیں اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے، وہ پی ٹی آئی والے اس میں زیادہ ہیں، تو وہ ادھر اپنا ٹرمپ کو جتوا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب گھنٹوں کی بات ہے، مطلب 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر معاملات کلیئر ہو جائیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، جب میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جی 2 دن پہلے کہ عمران خان صاحب کے جو انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ہیں زلفی بخاری صاحب، انہوں نے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف ایک قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کو خط لکھنے جا رہے ہیں اپنے وکلاء کے ذریعے کہ جی بتائیں کہ آپ نے عمران خان کو چانسلر کے الیکشن سے باہر کیوں کیا، ان کے کاغذات مسترد کیوں کیے۔ اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ اچھا، اب عمران خان کی جو بہن ہے روبینہ، ان کے متعلق ایک سوشل میڈیا انسٹاگرام پر ایک ویڈیو آتی ہے، پھر انڈیپینڈنٹ اردو جو ہے انہوں نے پراپر سٹوری چھاپی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی زلفی بخاری نے نا یہ شوشہ چھوڑا اور عمران خان کو وہاں لے جا کر انہوں نے غلط کیا، یہ کوئی ٹھیک قدم نہیں تھا، یہ ٹھیک عمل نہیں تھا آکسفورڈ کا الیکشن لڑوانا، اس سے عمران خان کو فائدہ نہیں نقصان ہوا ہے۔ اب اگلی چیز جس کو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ یہ ایک سازش عمران خان کے خلاف مجھے معلوم ہوتی ہے کہ اچھا جی کاغذات مسترد ہو گئے، اب آپ ریزننگ پوچھیں گے تو ریزننگ سامنے آ جائے گی۔ ایک تو پاکستان میں سزا یافتہ ہے، نمبر 1۔ دوسرا، ان کے خلاف جتنے آرٹیکلز لکھے گئے ان آرٹیکلز میں عمران خان کے متعلق جو کہا گیا ہے وہ آرٹیکلز بھی برطانیہ کے جرائد میں اور ویب سائٹس پر لکھے گئے۔ جو کچھ عمران خان کے لیے لکھا گیا، فرمایا گیا، تجزیہ کیا گیا، ان میں سے اگر 1-2 ریزنز اٹھا کر دے دیتے ہیں آپ کو تو کیا رہے گا عمران خان کے منہ میں یا زلفی بخاری کے پاس، اور عمران خان کے پلے کیا رہے گا؟ ننگے ہو جائیں گے، مکمل چٹے ہو جائیں گے سب کے سامنے کہ جناب یہ تو مطلب یہ ریزن تھی۔ تو اگر آکسفورڈ نے کچھ کہہ دیا، آکسفورڈ یونیورسٹی نے کہ بھئی عمران خان طالبان نواز ہیں، عمران خان ویمن ایجوکیشن ہے، بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، عمران خان انتہا پسند ہیں، عمران خان جو ہے وہ کنزرویٹو ہیں، رجت پرست ہیں، عمران خان ہیرا پھیری کر کے الیکشن جیتے ہیں، عمران خان کی جو بچی کا معاملہ ہے ٹیریان والا، اس میں انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، اور طرح طرح کی جو باتیں عمران خان کے متعلق آرٹیکلز میں چھپی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز، یا عمران خان جو ہے سوشل ویلفیئر کے نام پر فنڈز اکٹھے کر کے اور وہ اس کے اوپر جوا کھیلتے رہے، جو بھی ان کے اوپر الزام ہو، کوئی یہ 2-4 چیزیں اگر آکسفورڈ نے کہہ دیں جواب میں تو پھر کیا رہے گا؟ وہ غالب نے کہا ہے نا قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھو، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، ہمیں پتہ ہے کہ اس خط میں جواب کیا آئے گا۔ تو ممکن ہے کہ یہ پتہ زلفی بخاری کو بھی ہو، تو کسی ایجنڈے پر چل رہے ہوں، یا پھر بہت زیادہ نادان دوست ہیں وہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کیا جواب دے گی۔ مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی کا صرف یہ کہہ دینا کہ بھائی عمران خان اس قابل نہیں ہیں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آکسفورڈ جیسے پریسٹیجیس تاریخی ادارے کے وہ چانسلر بنے، کھوتا ہی خوب ہے نا۔ تو یہ تو عمران خان کو بے نقاب اور ننگا کرنے کی سازش ہے نا۔ اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ ٹھیک کہا
روبینہ نیازی صاحبہ نے کہ یہ تو احمقانہ کوشش تھی، احمقانہ حرکت تھی، کس سے پوچھ کر یہ کیا گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ کس سے پوچھ کر یہ کیا گیا تھا؟ اور بھی اس طرح کی چیزیں عمران خان کے خلاف آئیں گی، اور عمران خان کے اوپر جو الزام آرٹیکلس میں لگایا گیا تھا کہ وہ 2018 میں ہیرا پھیری کر کے وزیر اعظم بنے تھے، اب اس سے بڑا الزام، خائن ہونے کا الزام، انتہا پسند ہونے کا الزام، بچیوں کی تعلیم دشمن ہونے کا الزام، عورت دشمن ہونے کا الزام، یہ سارے الزامات جب عمران خان کے اوپر لگیں گے اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جواب میں لکھے گی کہ جناب یہ الزامات ہیں، اب آپ بتائیں کیا کریں، تو پھر کیا رہ جائے گا پلے؟ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، اس سے ہٹ کے جو ہمارا دوسرا معاملہ ہے وہ ہے آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس، اور اس میں قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ جو فوکس ہے وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اس کو قانون کی شکل دی جا رہی ہے باضابطہ، اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جو شروع نہیں ہوا، لیکن جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے گا تو اجلاس شروع ہو چکا ہوگا۔ ججز کی تعداد جو ہے سپریم کورٹ میں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بڑھا کر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تجویز دی گئی ہے، 17 سے بڑھا کر 25 یعنی 8 جج جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آئینی بینچ بننا ہے، آئینی بینچ میں ججز جو ہیں وہ جائیں گے تو مستقل آئینی بینچ کا حصہ رہیں گے، تو وہ جو بیک لاگ ہے اپیلوں کا اور دیگر مقدمات کا، وہ جو 60,000 کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے، تو اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس کو جو التوا میں مقدمات ہیں ان کو سننا ہے، ان کو نمٹانا ہے۔ تو اس لیے ایک تجویز یہ دی گئی تھی کہ، اور یہ بارز کی طرف سے تجویز تھی، بذات خود عدلیہ کی طرف سے تجویز تھی کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ اب ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھائیں گے تو اپیلوں کا تو سلسلہ حل ہو سکتا ہے سال ڈیڑھ میں وہ نمٹا دیا جائے، لیکن جو نیچے ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پر جو لمبی تاریخیں ملتی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں گل جاتی ہیں، وہاں پر بھی ایک شفاف نظام چاہیے ملک کو، اور وہاں پر بھی ججز کی تعداد زیادہ چاہیے، اور وہاں پر بھی ایماندار جج چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، وکلا کے پریشر میں آ کے، بارز کے دباؤ میں آ کے یا چمک سے متاثر ہو کے فیصلے نہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔